مساجد، حفاظ کرام، برادران ملت، خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکشتہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور اس کا احسان مانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں جمع ہو کر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رسول کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کی محفل کے سبب اس کے صدقے میں مولا تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اور بالخصوص مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ ایسے پرفتن ماحول میں کہ بھی جا کر آپ اگر خود دیکھتے ہیں دوسرے دنوں میں کہ لوگ چوپالوں پر، پٹیوں پر اور جانے کہاں کہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہوں گے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہوگا تو کوئی کہیں اپنا وقت خراب کر رہا ہوگا، لیکن اللہ کا احسان کہ اس کی توفیق سے ہم یہاں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے پروردگار عالم کا۔ میں اس سے پہلے کہ کچھ بیان کروں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، والی دو جہاں، دستگیر بے کساں، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، جنانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور سارا مجمع بآواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آپ لوگ کافی دیر سے نعت و منقبت، حمد اور میرا خیال ہے بیان بھی آپ سماعت کر رہے ہوں گے،
میں انشاءاللہ بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جب تک آپ اچھی طرح سنیں گے انشاءاللہ کام کی باتیں تھوڑے سے وقت میں سنا کر گزر جانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ابھی بیتے 24 گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ 4 جگہ خطاب کرنے کا موقع ملا بھلواڑہ کے اندر، اس لیے کہ اب ہم آپ کے یہاں مہمان ہیں، مہمان کی طرح آئیں گے، مہمان کی طرح چلے جائیں گے۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے آئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد پھر بھلواڑہ میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ دین کی خدمت ہم سے لے اور کچھ ایسا کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ و رسول کی بارگاہ میں منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کی لکھی ہوئی منقبت جو بارگاہ غوثیت میں میرے امام نے لکھی ہے، کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ۔ ہماری زبان سے بھی واہ نکلتا ہے نا، واہ کتنی اچھی بلڈنگ ہے، واہ کتنی اچھی گاڑی ہے، واہ کتنا اچھا مکان ہے۔ یہ سارے ہم جب دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اور ہمارا جب دل مچل اٹھتا ہے تو ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ واہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف، کتابوں کی دنیا میں پوری دنیا کے لوگوں کو دیکھنے والا انسان، وہ عظیم عالم دین جسے اللہ نے 55 سے زائد علوم پر مہارت عطا کی تھی، وہ امام جب سرکار اعلیٰ حضرت کی شان کو دیکھتے ہیں، آپ کی عظمت کو دیکھتے ہیں، آپ کے مقام اور منصب کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جب قدم کی یہ شان ہے، قدم کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ پھر کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ نبوی ذل علوی برج، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اور جب یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو عطا کی تو ہمارا اور آپ کا بھی کوئی رشتہ سرکار غوث اعظم سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمارا بھی کوئی رشتہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے تمام غلاموں کی جانب سے نیابتاً سرکار امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، سگ کہتے ہیں کتے کو، در کہتے ہیں دروازے کو، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کہتے ہیں اس دور کی نسبت کو، دور کی ہونے کی وجہ سے کمزور مت سمجھنا، اس کو تم ہلکے میں نہ لینا، ارے دور کی ہونے کے باوجود اس کے پاور کا عالم یہ ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلے میں جو لڑکے گھومتے رہتے ہیں، کسی آتے جاتے کتے کو جو پتھر مارتے نا، لیکن اگر اس کے گلے میں کوئی پٹا ہو جو یہ بتائے کہ یہ کسی کا کتا ہے، اس کا کوئی مالک ہے، تو کوئی اسے پتھر نہیں مارتا، اس لیے کہ کتا آوارہ کتا نہیں بلکہ کسی مالک کا کتا ہے۔ غلامی کا پٹا، نسبت کا پٹا اگر کتے کے گلے میں ہو جائے تو دنیا اسے پتھر نہیں مارتی، تو بتائیے جس کے گردن میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا، بتائیے نہ دنیا میں اس کو کوئی خوف ہے اور نہ آخرت میں اسے کوئی خوف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دور کی نسبت جو ہے اسے کمزور مت سمجھنا،
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کیا شان ہے میرے غوث اعظم کی، کیا مقام ہے میرے غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ آج بھی کوئی بیٹا اگر روٹھ جائے نا تو ماں کہتی ہے کھا لے میرے بچے کھا لے، اگر محبوب روٹھ جائے تو اپنی قسم دے دے کے محب کھلاتا ہے کہ تجھے میری قسم کھا لے۔ ارے کیا شان ہے محبوب سبحانی کی، قندیل نورانی کی، شاہباز لامکانی کی، کہ جسے قسمیں دے کے کھلانے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ دنیا کو رزق دینے والا رزاق دو عالم پروردگار عالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے امام نے کہا قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ جب یہ مقام و مرتبہ غوث اعظم کا اور ہماری نسبت اور غلامی بھی مضبوط، تو پھر امام کہتے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک، تیرے اندر پاور نہیں، تیرے اندر کچھ کمیاں اگر ہیں تو رونے کی ضرورت نہیں، تڑپنے بلبلانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ارے سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اسی لیے میرے غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے مجھے بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ حوصلہ اور یہ ڈھارس جو سرکار غوث اعظم نے بندھائی ہے اپنے مریدوں کو، کسی پیر نے کسی بھی مرید کو ایسا بھروسہ نہیں دلایا۔ میرے غوث کہتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، مرید میرے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پروردگار عالم میرا معبود ہے، اتانی رفعتا نلت المنالی، بڑی بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو ہم اللہ کا احسان بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ آج اس حال ثواب کی محفل کے موقع پر ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبتوں کو بھی سن رہے ہیں، اور اس بیان میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ پہلو کو بیان کیا جائے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں سرکار غوث اعظم کی محبت کو ڈال دیا ہے، اور سرکار غوث اعظم کی محبت یہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، ان قریب ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو ہم جو سرکار غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، جو سرکار غوث اعظم کے چرچے کرتے ہیں، تو یہ ہم کوئی اپنی جانب سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بڑا کرم ہے، آپ کا بھی بڑا فیضان، اور سرکار غوث اعظم کا بھی بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ سرکار نے اپنے ذکر کا موقع عطا کر کے ہمیں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس لیے کہ سرکار غوث اعظم کی بھی یہ شان ہے کہ سرکار غوث اعظم اگر کسی سے روٹھ جائیں، چاہے نانا کے گستاخ ہونے کی بنیاد پر روٹھ جائیں یا اپنے دربار سے ٹھکرا دیں، تو ان کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کو اللہ نے شان اور مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے جامع مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ آپ کے ایک مرید بھی سرکار غوث اعظم کے ساتھ ہیں۔ میرے غوث پاک مسجد کی طرف بڑھا رہے قدموں کو، تو مرید کے دل میں خیال آیا کہ سرکار تو جب بھی قیام گاہ سے نکلتے ہیں اور رستے سے گزر ہوتا ہے تو لوگ آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے، آپ سے مصافحہ معانقہ کرنے کے لیے، کچھ نہیں تو کم سے کم آپ کے جسم ہی کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم کے تبرک حاصل کر لیں، دوڑے چلے آتے ہیں۔ آج کیا بات ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، سرکار نکلتے جا رہے ہیں رستے سے، کوئی آپ سے نہ مصافحہ کرنے آ رہا ہے، نہ کوئی آپ کے ہاتھ کو چومنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ہے۔ اتنا ان کے دل میں خیال آنا تھا کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ دوڑ دوڑ کے سرکار غوث
غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے لگے، بڑھ بڑھ کے سرکار غوث اعظم کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دینے لگے۔ بھیڑ اتنی ہو گئی کہ چلنا دشوار ہو گیا۔ اب وہ مرید جو سرکار غوث اعظم کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، بھیڑ نے ان کو پیچھے کر دیا۔ اب یہ دور ہو گئے ہیں، سرکار غوث اعظم دور جا رہے ہیں۔ اب جب دور ہو گئے، غوث اعظم کا قرب چھن گیا، تو دل میں خیال آیا، ارے وہی وقت اچھا تھا کہ کم سے کم ہمیں قرب کی دولت تو ملی ہوئی تھی کہ ہم غوث اعظم کے ساتھ ساتھ تو چل رہے تھے، وہی وقت اچھا تھا۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ جیسے ہی یہ دل میں خیال آنا تھا، میرے غوث اعظم نے پیچھے مڑ کر ان کی جانب دیکھا، مسکرا کے ارشاد فرمایا، ارے یہ خواہش بھی تو تمہاری ہی تھی کہ آج غوث اعظم کے پاس کوئی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ پھر میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مرید سن لے، پروردگار عالم نے انسانوں کے دلوں کو میرے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ انسانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، جنہیں چاہوں اپنی جانب سے پھیر دوں اور جسے چاہوں اپنی جانب متوجہ کر دوں۔ جسے چاہوں اپنی جانب سے پھیر دوں اور جسے چاہوں اپنی جانب متوجہ کر لوں۔ تو لہٰذا یہاں بیٹھ کر جو ہم غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے دیا ہوا تحفہ ہے کہ اس نے محبت ہمارے دل میں ڈالی ہے، اور سرکار غوث اعظم کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے غلاموں میں قبول فرما رکھا کہ ہم یہاں بیٹھ کر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، حکم کس کو دیا گیا؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی کہتا ہے ہمیں غوث پاک کی ضرورت نہیں، ہمیں جن کو تم سچا کہتے ہو غریب نواز کی ضرورت نہیں، ہمیں صابر پاک و وارث سے پاک کی ضرورت نہیں، تو ہم کہتے ہیں تجھے نہ رہے، اس لیے کہ تیرے لیے حکم بھی نہیں ہے۔ رب تو ایمان والوں سے کہتا ہے، اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تم غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تم غریب نواز کے ساتھ ہو جاؤ، اے ایمان والو تم صابر پاک کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر تمہیں ان بزرگوں کی ضرورت نہیں تو نہ رہے، ارے ان کو تو ان کی ضرورت تو ایمان والوں کو ہے، تمہارے لیے حکم ہے بھی نہیں۔ اگر تم نہیں مانتے نہ مانو، حکم تو ایمان والوں سے ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ذرا آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج دنیا نے بڑا سستا کر رکھا ہے ایمان کو، ایک ایک چائے پر انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، ایک ایک چائے پر انسان اپنا ایمان بیچ رہا ہے۔ لیکن ایمان اتنی ہلکی چیز نہیں، ایمان اتنی سستی چیز نہیں۔ ارے ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر دنیا میں اعمال کمزور بھی رہ گئے، لیکن اگر ایمان سلامت رکھ لے کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ لہذا ایمان یہ بڑی عظیم دولت ہے، ایمان والا ہونا یہ بڑا اونچا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم کہتے ہیں اے مولا، اے میرے پروردگار، جب تو نے انہیں ایمان والا بھی کہہ دیا، جب تو نے انہیں ایمان والا بنا دیا، ایمان کے منصب پر ان کو فائز کر کے ایمان والا کہہ دیا، اور تقوی کا حکم جب دے دیا اور یہ صاحب تقوی بھی ہو گئے، تو صاحب تقوی ہونے کی بنیاد پر تو ان کی راتیں خود مصلے پر گزر رہی ہیں۔ صاحب تقوی ہونے کی وجہ سے، تیرا خوف رکھنے کی وجہ سے ان کی راتیں تو خود مصلے پر گزر رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں تو خود تسبیح ہے، یہ تو خود قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صاحب تقوی ہونے کی وجہ سے یہ تو خود گناہوں سے بچ رہے ہیں، صاحب تقوی ہونے کی وجہ سے نیک کام بھی یہ کر رہے ہیں، پھر انہیں حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ اے اللہ، جب تو نے انہیں ایمان والا بھی کہہ دیا، تقوی والا بھی کہہ دیا، پھر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا کہ ایمان والے، عمل کرنے والے، صاحب تقوی حضرات، اللہ کی عبادت کرنے والے،
خدا کو ایک ماننے والے، ایمان والے، راتوں کو جاگنے والے، لیکن اگر ان کے ہاتھوں میں کسی اللہ کے ولی کا دامن نہ رہا، کسی سچے کا دامن اگر ان کے ہاتھ میں نہ رہا، تو جب شیطان نے ان کے اوپر حملہ بولا، شیطان نے جب ان کے اوپر دھاوا بولا، تو ان کا ایمان بھی لے گیا اور ان کے اعمال کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے کہ شیطان نے اللہ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اے پروردگار عالم تو مجھے مہلت دے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ حضرات محترم، شیطان صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، سیدھے راستے پر بیٹھتا ہے، اچھے راستے پر بیٹھتا ہے، وہ کبھی گمراہوں کے پاس گمراہ کرنے نہیں آتا۔ ارے جس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس چھیننے کے لیے ہے ہی کیا؟ وہ کبھی بے ایمانوں کے پاس نہیں جاتا۔ جس کے پاس سجدوں کی دولت نہیں، کبھی بھی شیطان وہاں نہیں جاتا۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی بھی ایمان والا نہ ہونے پائے۔ جب انسان ایمان والا ہو جائے تو دوسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل نہ کرنے پائے۔ جب بندہ عمل بھی کر لیتا ہے تو تیسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کو بچانے نہ پائے۔ ہمیشہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا عمل میں برباد کر دوں، کہیں اس کے ایمان کو میں چھین لوں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے اللہ کے ولی بھی ایسے ہوئے کہ جن کے پاس بڑے مقام و مرتبے تھے، لیکن کسی اللہ کے ولی اور اللہ تک پہنچے ہوئے نیک بندے کا دامن اگر ہاتھ میں نہیں تھا تو اس شیطان نے انہیں منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ان کے ایمان کو بھی برباد کر دیا اور ان کے عمل کو بھی برباد کر دیا۔ لہذا اللہ نے حکم فرمایا، اے ایمان والے، اے اللہ کی عبادت کرنے والے، اے اللہ سے ڈرنے والے، اے سجدہ کرنے والے، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ ہو جا، کسی ولی کا دامن تھام لے، کسی بزرگ سے اپنی نسبت کو جوڑ لے، تاکہ تیرا ایمان بھی محفوظ ہو جائے اور تیرے اعمال بھی بچ جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیں اٹھا کر بڑے بڑے بزرگ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی شیطان نے حملہ کیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجاہدات کے زمانے میں جب آپ اللہ کا قرب تلاش کر رہے تھے، مجاہدہ کر رہے تھے، ایسے زمانے میں جب پیاس لگتی ہے جنگل کے اندر، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کنواں ہے، نہ دریا ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بادل آتا ہے، اس کے اندر سے پانی برسا، آپ سیراب ہوئے، پانی پیا، اس کے بعد آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، جا، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا، میں نے تمام حرام چیزوں کو تیرے لیے حلال کر دیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو تو شیطان اور مردود معلوم ہوتا ہے، حرام چیزیں کبھی بھی کسی پر حلال نہیں ہوتی ہیں۔ اتنا فرمانا تھا، اللہ کی پناہ مانگنی تھی کہ وہ ساری آواز جہاں سے آ رہی تھی دھواں ہو گیا، آواز دینے والا غائب ہو گیا، اور اس کے بعد آواز آتی ہے، اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اے عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے مردود تو اب بھی مجھے بہکانا چاہتا ہے، اگر علم کسی کو بچا پاتا تو تیرے پاس کیا کم علم تھا، تجھے بھی تو بہت علم تھا، اگر علم بچا سکتا تو تجھے تیرا علم بچا لیتا، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ لہٰذا آپ ایمان والے بنیں، ایمان والے بننے کے بعد تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، سجدہ کریں۔ آج لوگ ہمارے اندر دونوں طرف کمیاں ہیں، جہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کا ساتھ نہیں دیتے، ہم غوث اعظم کے نسبت کو نہیں مانتے، ہم غوث پاک کی نسبت کو نہیں مانتے، ہم غریب نواز کی نسبت کو نہیں مانتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، حرام حلال کو سمجھتے ہیں، ہم غوث اعظم سے نہیں ڈرتے یا غوث اعظم کو نہیں مانتے، مطلب ان کی نسبت کو نہیں مانتے، تو وہ بھی غلطی پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آیت کے ایک حصے کو مانا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، انہوں نے یہاں تک تو مانا، لیکن کونوا مع الصادقین کو نہیں مانا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اس کو نہیں مانا۔ لیکن ہمارے وہ غوث اعظم کے چاہنے والے کہ جنہوں نے صرف ڈیگے بنا کر یہ سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا، جنہوں نے صرف نیاز لگا کے یہ سمجھا کہ ہم نے حق ادا کر دیا غلامی کا، جنہوں نے صرف میں ایک رات محفل میں بیٹھ کر یہ سمجھا کہ کونوا مع الصادقین پر ہم نے عمل کر لیا،
تو وہ بھی غلطی پر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرو، روزے رکھو، حج اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو حج ادا کرو، زکوٰۃ دو، حرام کو حرام سمجھو، حلال کو حلال سمجھو، تب جا کے تم صاحب تقوی بنو گے۔ تو لہٰذا جو لوگ صرف بریانی کھا کر اور ایک رات جاگ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں، وہ بھی قرآن کی آیت پر مکمل عمل نہیں کرتے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بڑے تقوی والے ہیں، ہمیں کسی کے ساتھ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ لہٰذا یہ بھی گھاٹے میں ہیں اور وہ بھی گھاٹے میں ہیں۔ فائدے میں وہ شخص ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان والا بننے کی کوشش کرتا ہے، صاحب تقوی بننے کی کوشش کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے میں غوث اعظم کا غلام ہوں، میں غریب نواز کا غلام ہوں۔ وہی لوگ فائدے میں ہیں، ورنہ یاد رکھنا ہم صرف ایک دن محفل بنا کر، ایک دن صرف ہم غوث اعظم کا نعرہ لگا کر کبھی بھی سرکار غوث اعظم کی غلامی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر صحیح معنوں میں غوث اعظم کا دامن پکڑنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں غوث اعظم کے وفادار بننا چاہتے ہیں، سرکار غریب نواز کے وفادار اور غلام بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایمان والا بھی بننا ہوگا، صاحب تقوی بھی بننا ہوگا۔ اس کے بعد آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں، اللہ والوں کے غلام ہیں، ان کی غلامی ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن پر عمل کریں احادیث کی روشنی میں، احادیث پر عمل کیجئے۔ حضرات محترم، ہمیں اور تیسری جانب دوسری جانب دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں صوفیاء کرام نے کیا کام کیا ہے، غوث اعظم نے کیا کام کیا، عبد القادر جیلانی نے کیا کام کیا، آپ غریب نواز کے نام کے نعرے لگاتے ہو، انہوں نے کیا کام کیا۔ آج دنیا ہمیں گویا کہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ تم غوث پاک کے نام کے نعرے لگاتے ہو، گویا کہ دنیا ہمیں یہ بتانا چاہتی ہے کہ جنہیں تم غوث پاک کہتے ہو، جنہیں تم غریب نواز کہتے ہو، ان کا کام تو صرف مرغے کھانا، بریانیاں کھانا اور حلوے کھانا تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں آپ، کوئی محی الدین ہے تو کوئی معین الدین ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں دین کی خدمت کی ہے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے پوری زندگی ان لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ حضرات محترم، جو لوگ آج یہ کہتے ہیں غوث اعظم کو کوئی پاور نہیں، غریب نواز کو کوئی پاور نہیں، اللہ نے ان کو کوئی طاقت نہیں دی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ غوث اعظم، غریب نواز اور اولیاء کرام کی طاقت کا انکار کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اس کام کا انکار کرتے ہیں جو اولیاء کرام نے اللہ کے رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد 1450 سال سے تقریباً اولیاء کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ اولیاء کرام کی کرامتوں اور ان کی طاقتوں کے انکار کرنے والے ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ صوفیاء کرام کی محنتیں ہیں، یہ علماء ربانیین کی کوششیں ہیں، یہ غوث و خواجہ کی محنتیں ہیں کہ آج تک دین سلامت ہے۔ ورنہ آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو کہ صرف 40 دن کے لیے اللہ سے کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کی پہاڑی پر گئے تھے، تو ادھر 40 دن صرف نہیں تھے تو قوم بچھڑے کی پجاری بن گئی، ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، گائے کے بچے کو پوجنا شروع کر دیا۔ صرف 40 دن حضرت موسیٰ نہیں تھے۔ آج یہ اولیاء کرام کی محنتیں ہیں اور صوفیاء کرام کی مشقتیں ہیں کہ 1450 سال تقریباً گزر گئے اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن ساری امت مسلمہ ایک خدا کی عبادت کرتی ہے اور محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی تصرفات اور ان کی طاقتیں اور یہ ان کے کاموں کا نتیجہ ہے، یہ اولیاء کرام کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ اس امت میں سامری نہیں آئے، اس امت میں سامریوں کو نہیں دیکھا گیا، اس میں تو ایسے ایسے سامری آئے کہ کبھی گھر میں سامری جنم لیتا ہے تو کبھی باہر کا سامری حملے کرتا ہے، کبھی اکبر کے نام سے گھریلو سامری آتا ہے اور دین الہی کی بنیاد پر، دین الہی کی بنیاد رکھنے کی کوشش
کوشش کرتا ہے تو مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرتے ہیں. کبھی جے پال جادوگر بن کے یہ سامری اپنے بادشاہ کے سامراج کا بھوس جمانے کے لیے ہوا میں اڑنا شروع کرتا ہے تو اس کے سامراج کو اور اس کے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے غوث اعظم کے مجاہد کے طور پر غوث اعظم کی کھڑاؤ تشریف لے جاتی ہے اور اس کے سر پہ پڑتی اس کو زمین پہ لے کے آ جاتی ہے. لہٰذا اس امت نے بھی بڑے سے بڑے سامریوں کو دیکھا ہے اور بڑے سے بڑے جادوگر اس دنیا قوم اس امت مسلمہ کے اندر آئے, لیکن اولیاء کرام نے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا اور آج تک دین اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور خدا کی وحدانیت کا علم بلند کرنے والے لوگ آج بھی اس امت کے اندر علماء ربانیین کی صورت میں موجود ہیں, آج تک موجود ہیں. یہ سب علماء کرام کی کاوشیں ہیں اور محنتیں ہیں. لہذا لوگ کہتے ہیں غوث پاک نے کیا کیا. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں تسبیح ہلائی, راتوں کو اٹھ کے مسلوں پہ سجدے کیے, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جنگلات میں عبادتیں کی, جنگلوں کے اندر نکل گئے, بس اور کچھ نہیں. حضرات محترم, مسجد کے اندر بیٹھ کر تسبیح ہلانے سے, مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے سے, گھروں کے اندر راتوں کو جاگ کر مصلے پر سجدے کرنے سے, جنگلات میں جا کر عبادت کرنے سے ضمیر زندہ ہوتا ہے, دل زندہ ہوتا ہے, دین نہیں زندہ ہوتا. دین زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا ہوتا ہے, دین زندہ کرنے کے لیے تحریک قائم کرنی ہوتی ہے, دین زندہ کرنے کے لیے جیالے پیدا کرنے ہوتے ہیں, دین زندہ کرنے کے لیے مجاہدین کی جماعت پیدا کرنی ہوتی ہے, دین کو زندہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آ کر اپنی جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے. ورنہ صرف تسبیح ہلانے سے اگر ہو جاتا تو اللہ کے رسول کبھی بھی بدر کے میدان میں نہ آتے. صرف قرآن کی تلاوت سے اگر سب کچھ ہو جاتا, یقیناً قرآن کی تلاوت یہ معاون ہے, مددگار ہے, رب کی مدد اس کے ذریعے آتی ہے, لیکن بدر کے میدان میں جا کر اللہ کے رسول نے بتا دیا, او لوگوں قرآن کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہمیں میدان عمل میں آ کے کام کرنا ہوگا. ورنہ صرف تسبیح ہلانے سے کوئی محی الدین نہیں ہو جاتا, دین کا زندہ کرنے والا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا, جب میں جنگل سے بغداد کی جانب پھر آ رہا تھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نحیف, لاغر, کمزور, نہایت ہی کمزور انسان کراہ رہا ہے, مدد طلب کر رہا ہے. اور جب میں قریب سے گزرا تو اس نے مجھ سے سلام کیا, میں نے سلام کا جواب دیا. جب میں نے گزرنے کی کوشش کی وہاں سے تو مدد کے لیے اس نے پکارا, اے عبد القادر, اے محی الدین, میری مدد کیجئے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور جیسے ہی سرکار غوث اعظم کے ہاتھ میں اس نحیف, کمزور, لاغر انسان نے اپنا ہاتھ دیا ہے, غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہاتھ آنا تھا کہ وہ تندرست ہو جاتا ہے, توانا ہو جاتا ہے, طاقتور ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے, اے عبد القادر, میں کوئی انسان نہیں بلکہ میں آپ کے نانا جان کا دین ہوں جو کمزور ہوا جا رہا تھا, آپ کی مدد سے اللہ نے مجھے قوت عطا فرما دی ہے. اے عبد القادر, آپ محی الدین ہو, دین کو زندہ کرنے والے ہو. آج سے پہلے آپ کو اس لقب سے کسی نے یاد نہیں کیا تھا. آج پہلی بار اس کمزور آدمی نے طاقتور ہو کر بعد میں کہا, میں تمہارے نانا کا دین ہوں, اور سرکار غوث اعظم کو کہا کہ تم دین کے زندہ کرنے والے ہو, تم محی الدین ہو, دین کو زندہ کرنے والے ہو. غوث پاک فرماتے ہیں, آج سے پہلے کسی نے بھی مجھے اس نام سے یاد نہیں کیا کہ تم محی الدین ہو, دین کے زندہ کرنے والے ہو. لیکن جیسے ہی میں وہاں سے مسجد کے اندر آیا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جیسے ہی میں مسجد کے اندر پہنچا لوگ بڑھ بڑھ کے مجھ سے مصافحہ کرنے لگے, میرے ہاتھوں کو چومنے لگے, اور عبد القادر آ گئے, محی الدین آ گئے, دین کو زندہ کرنے والے آ گئے, اس نام کا نعرہ لگا کے میرا استقبال کرنے لگے. تو محی الدین سرکار غوث اعظم کو اللہ نے بنایا, دین کو غوث اعظم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا. تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ صرف کونے میں بیٹھ کر تسبیح ہلانے سے دین زندہ نہیں ہوتا, اس سے دل زندہ ہوتا ہے, ضمیر زندہ ہوتا ہے, انسان کا ضمیر پاکیزہ ہوتا ہے. لیکن دین کو زندہ کرنے کے لیے محنتیں کرنی ہوتی ہیں, مشقتیں کرنی ہوتی ہیں. دین پھیلانے کے لیے اگر رسول اللہ نے طائف کے بازار میں پتھر کھائے ہیں تو دین کو بچانے کے لیے بھی میدان عمل میں آنا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین ہیں, تو آخر انہوں نے کون سے کام انجام دیے؟
آج لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی ہوں وہابی ہوں سلفی ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں غوث پاک نے کیا کیا، ان پیروں نے کچھ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں جن پیروں کو تم دیکھ کے غوث اعظم کو ناپتے ہو، علماء کے یہاں تو یہ پیر ہیں ہی نہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اگر تم یہ دیکھو کہ زمین و آسمان کے بیچ میں وہ اڑتا ہے، تم اگر کسی کو بڑا طاقتور دیکھو، بڑی کرشمے دکھاتے ہوئے دیکھو، لیکن اگر کوئی قرآن پر عمل نہیں کرتا، سنت پر عمل نہیں کرتا، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ ایمان والے بھی ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر بالفرض کوئی کرشمہ دکھا بھی دے، حالانکہ آج جو دنیا میں لوگ گھومتے ہیں ان کو چلم پینے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں، ان کو ٹھکوسلوں کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں، ان جاہلوں کو صرف لوگوں کے ٹھگنے کے علاوہ آتا ہی کچھ نہیں، لیکن بالفرض مان لیجئے کہ اگر کوئی کرشمہ دکھا بھی دے تو کرشمہ دکھانا ولی ہونے کے لیے ضروری نہیں، بلکہ رسول اللہ کا فرما بردار ہونا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی متبع سنت ہے، اگر کوئی قرآن پر عمل کرنے والا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی ہے، پھر وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ چاہے جو کچھ کرتا پھرے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دین زندہ کرنے کے لیے کوششیں کرنی ہوتی ہے، تو آخر غوث پاک نے کیا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو زندہ کرنے کے لیے کیا کیا، کیوں سرکار کو دین زندہ کرنے والا محی الدین کہا جاتا ہے۔ آج یہ فلسطین مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی ناموس کا مسئلہ ہے، اسلام کا پہلا قبلہ ہے، یہ پہلا قبلہ جس کی طرف منہ کر کے نماز اللہ کے رسول پڑھتے رہے ہیں۔ آج تقریباً 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، تماشائی بنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا خون وہاں بہایا جا رہا ہے، بچوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کی جان کو کھو رہی ہیں، ہماری بہنیں بیوہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ 57 ملک بے شرم بن کر صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آؤ دیکھو سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے، کیسے میرے غوث اعظم محی الدین ہیں، دین کو زندہ کرنے والے ہیں، کہ آج 57 ملک تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک سرکار غوث اعظم ہیں جنہوں نے ایسی تحریک قائم کی، ایسا نظام بنایا لوگوں کے درمیان کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ کا نظر کردہ پروردہ، غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض یافتہ صلاح الدین ایوبی تنے تنہا اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو 90 سال کی غلامی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ آپ کو میں بتاؤں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو، کیا نسبت حاصل ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ عراق کے علاقے کردستان کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ کردستان میں میرے غوث پاک جب تشریف لے گئے اپنے مریدوں کے ساتھ، تو یہاں عیسائی آباد تھے، 1000 2000 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں عیسائی آباد تھے، اور یہ بڑی سخت قوم تھی، کرد قوم بڑی سخت قوم تھی۔ ان کی سختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صدیوں ہو گئے تھے اسلام کو آئے ہوئے، لیکن آج تک اس قوم نے کردستان کے علاقے میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ جب اس کرد قبیلے کے اندر کردستان کے علاقے میں پہنچتے ہیں، یہاں کے سربراہوں کو بلایا، یہاں کے بڑے علماء کو بلایا، بلانے کے بعد ان کے پادریوں کے سامنے، عیسائیوں کے عالموں کے سامنے ایک خدا کے عبادت کرنے کا پیغام لوگوں کو دیا، رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کا اعلان لوگوں کے سامنے کیا۔ تو لوگوں نے، ان کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کو سامنے پیش کیا، وہ آیا نکل کر اور کہتا ہے عبد القادر، تم آئے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ایک خدا مان لیں، ایک معبود مان لیں، تمہارے نبی کو آخری نبی مان لیں۔ ارے ہمارا نبی مردے جلاتا تھا، اگر تم کچھ ایسا کر کے دکھاؤ تو ہم تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، تم کسے زندہ کروانا چاہتے ہو؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر یہ لوگ تمام عیسائی بڑے بڑے سردار آتے ہیں ایک قبر کے پاس، اور قبر کے پاس جب تک آئے
اور کہا کہ ہم اس کو زندہ کروانا چاہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس کھڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، تو آنکھ بندے کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں لیکن قدرت خدا کی کام کرتی ہے، پیر بندے کے ہوتے ہیں لیکن چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ جناب عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیر سرکار غوث اعظم اس قبر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر مردے کی قبر پر پیر لگا کر ٹھوکر مار کے ارشاد فرماتے ہیں قم باذن اللہ، آج زبان عبد القادر کی ہے لیکن اس پر کلمات کے جلوے قادر کے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا، مردہ اپنی قبر سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ آج زبان عبد القادر کی ہے لیکن اس پر طاقت قادر کی کام کر رہی ہے، پروردگار عالم کی کام کر رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غوث اعظم نے کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، تو وہ کہتا ہے میں جناب دانیال علیہ السلام کا امتی ہوں، ان کا ماننے والا ہوں، ان کا فرما بردار ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ کہا حضرت دانیال کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مجھے معاف کر دیا، میری بخشش ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسی کی اتباع کے اندر نجات ہے۔ اس نے پھر پوچھا غوث اعظم سے کیا قیامت آ گئی؟ آپ نے فرمایا قیامت ابھی نہیں آئی ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تم پھر سو جاؤ، قیامت میں تمہیں پھر زندہ کیا جائے گا، قیامت میں تمہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کرشمہ اور یہ کرامت دکھائی ہے تو سارے لوگ جتنے تھے مسلمان ہو جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کرد قبیلہ جو مسلمان ہوا ہے پیارو، اسی کے اندر ایک نوجوان ہے جس کا نام نجم الدین ایوب ہے۔ نجم الدین ایوب نامی یہ نوجوان مسلمان ہو گیا اسی مجمع کے اندر، سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ لیا۔ وقت گزرتا رہا، جوانی کا عالم جب آیا تب اس کو زنگی حکومت جو اس وقت موجود تھی، جس کے بڑے مشہور بادشاہ گزرے ہیں نور الدین زنگی علیہ الرحمہ، زنگی حکومت کی جانب سے اسے جرنیل متعین کیا گیا۔ اور جب تھوڑی عمر بڑھی اور جب تھوڑا تجربہ بڑھا تو اسے تکریت علاقے کا گورنر متعین کر دیا گیا۔ اب گورنری حاصل ہونے کے بعد نجم الدین ایوب اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عمر بڑھنے لگی، ابھی آپ نے شادی نہیں کی ہے۔ آپ کے بھائی اسد الدین ایک مرتبہ آپ کے پاس آئے، آنے کے بعد کہا بھائی نجم الدین شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے کوئی میرے پسند کا رشتہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں شادی نہیں کر رہا۔ بھائی کہتے ہیں تم کہو تو میں وزیر کی لڑکی سے تمہاری شادی کے لیے بات کرتا ہوں۔ کہا وہ میرے لائق نہیں ہے، رہنے دو۔ تو کہا چلو میں بادشاہ کی شہزادی سے تمہارے رشتے کی بات کرتا ہوں۔ نجم الدین ایوب کہتے ہیں چھوڑو اسے بھی رہنے دو، وہ میرے لائق نہیں ہے۔ بھائی کہتا ہے نہ وزیر کی بیٹی تمہارے لیے لائق ہے، نہ بادشاہ کی شہزادی تمہارے لیے لائق ہے، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ نجم الدین ایوب کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہو کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے، اور اس سے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے جو بیت المقدس کو آزاد کروا دے، جو بیت المقدس کو آزاد کرا دے، ایسا بیٹا اللہ مجھے اس کے ذریعے دے، اور جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دے، ایسی نیک لڑکی مجھے چاہیے۔ اب بھائی کے سامنے جب اپنی شرط رکھی تو بھائی کو ذرا یہ شرط اچھی نہیں لگی، کہا پھر تو مل گئی تمہیں ایسی لڑکی، پھر تو مل گئی تمہیں ایسی لڑکی، ہو گئی تمہاری شادی۔ تو کہا اگر اللہ پہ بھروسہ ہو، اس پر یقین مضبوط ہو، نیت میں سچائی ہو تو اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ دن گزرتے رہے، ایک مرتبہ آپ تقریب کی جامع مسجد کے اندر شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پردہ نشین ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد شیخ سے گفتگو کرنے کی مہلت مانگی۔ کہا میں حضرت سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ نجم الدین ایوب یہ نوجوان اس بزرگ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب بزرگ نے دیکھا کہ ایک خاتون پردہ پوش آئی ہے بات کرنے کے لیے تو لیڈیز
فرسٹ، یہ بات آج کی نہیں ہے، بہت پرانی آ رہی ہے. کہا نجم الدین ایوب سے اگر اجازت ہو تو میں اس پردہ پوش خاتون سے کچھ بات کر لوں. نجم الدین ایوب کہتے ہیں جیسی آپ کی مرضی، آپ ان کی بات کو پہلے سن لیجئے. آپ جب اس لڑکی کے پاس گئے اور دیکھا اس لڑکی کو تو پہچان گئے. ارشاد فرمایا اے میری بیٹی، جس نوجوان کا رشتہ میں نے تمہارے پاس بھیجا تھا اس میں کیا کمی ہے؟ تم نے رشتے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو وہ لڑکی جو آئی تھی کہنے لگی حضرت اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسا آپ نے بتایا وہ حسین ہے، جیسا آپ نے بتایا وہ نیک ہے، جیسا آپ نے بتایا وہ پرہیزگار ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، وہ میرے لائق نہیں ہے. تو بزرگ کہتے ہیں بیٹی تو کہتی ہے وہ نیک ہے، تو کہتی ہے وہ خوبصورت ہے، تو کہتی ہے وہ حسین و جمیل پرہیزگار ہے، تو پھر وہ تیرے لائق کیوں نہیں ہے؟ لڑکی کہتی ہے حضرت وہ میرے لائق نہیں، پرہیزگار ہے، نیک ہے، اچھا ہے، لیکن میرے لائق نہیں. بزرگ بولے کیا چاہتی ہے؟ تو لڑکی کہتی ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ میری شادی ایسے نوجوان سے ہو کہ جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں پہنچا دے، اور اس کے ذریعے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جو بیت المقدس کا فاتح بن کے دنیا کے سامنے آئے. اب نجم الدین ایوب جو بیٹھے بیٹھے ان باتوں کو سن رہے تھے تڑپ اٹھے اور فوراً اٹھ کے بزرگ کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا حضرت میری شادی اس لڑکی سے کرا دیجئے، مجھے اس کا رشتہ منظور ہے. پلٹ کے بزرگ نے کہا میاں تم تو وزیر کی لڑکی پسند نہیں کرتے، تمہیں تو بادشاہ کی شہزادی اپنے لائق نظر نہیں آتی. یہ محلے کی سب سے غریب لڑکی ہے، ہاں پرہیزگار ہے، ہاں متقی ہے، ہاں نمازوں کی پابند ہے، لیکن تم تو بادشاہ کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے. فرمایا نہیں، میں اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اس کی باتوں کو سن لیا تھا اور سن کے آپ کے دل نے گواہی دی کہ جو تیری تمنا ہے وہی تو اس لڑکی کی تمنا ہے. بزرگ نے ان دونوں کی شادی کروا دی جن کی تمنا یہ تھی کہ میرا شوہر، میرا جیون ساتھی، میرا ہم سفر مجھے جنت میں پہنچا دے اور اللہ اس کے ذریعے ایسی اولاد دے جو بیت المقدس کو فتح کروا دے. آج تقریباً 57 ممالک لالچیوں کی طرح اپنے مال کو بچانے کے لیے فلسطینیوں کا خون دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے ان دونوں نوجوانوں کے دلوں میں اللہ نے بیت المقدس کی محبت ڈالی. اللہ نے ان پاکیزہ نوجوانوں کو ایسا بچہ عطا فرمایا جو آگے چل کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا گیا، اور جس نے 90 سال غلامی کے بعد بیت المقدس کو آزاد کروایا، بیت المقدس کو فتح کروایا. آج لوگ کہتے ہیں صوفیاء نے کیا کیا ہے، اللہ والے جن کو تم کہتے ہیں ان بزرگوں نے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے. ہم کہتے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو کیا کیا ہے. تم آ کر مجلسوں میں صرف ان کی کرامتیں سن کے چلے جاتے ہو اور اپنے اعتبار سے ذہن بنا لیتے ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تم ان کے مریدوں کو گوٹیاں اڑاتے ہوئے دیکھتے ہو، سمجھتے ہو ان کے پیر بھی ایسے تھے. ارے ان کے پیر ایسے تھے کہ ایسے بھوک کی عالم میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے کہ جن کے سامنے آ کر کوئی کھانا کھاتا خود کہتے ہیں کہ بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا کہ بھوک سے جب وہ اپنا نوالا منہ کے قریب کرتا تھا تو بھوک سے ہمارا منہ اپنے آپ کھل جایا کرتا تھا. ایسے بھوک کے عالم میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد دین کا وہ کام کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں. خود ان کے والد نجم الدین ایوب ان لوگوں میں سے ہیں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر ایمان لے کر آئے. اگر ابھی اس ٹاپک پر بیان کیا جائے تو باتیں سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہنے. ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے جو آج نوجوانوں کے لیے عبرت ہے کہ وہ ان کو پڑھیں، سنیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ جوانی صرف فیس بک پر تھرکنے کے لیے نہیں ہے، صرف انسٹا پر آئی ڈی بنا کر فالوورز بڑھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جوانی اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس کہ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. اس عمر کے بارے میں فیما اپنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ کس میں تم نے اپنی زندگی کو فنا کیا، کہاں تم اپنی زندگی کو لگا کے آئے ہو. ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے سوال کرے گا. یہ کپل شرما کی کامیڈیاں دے کر ہنسنے والے اور یہ طرح طرح کی ویڈیوز دے کر اپنے وقت کو خراب کرنے والے خدا کو کیا جواب دیں گے. لہٰذا پڑھو ان نوجوانوں کی زندگی کو
جنہیں دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا جنہیں ارطغرل کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا جنہیں عثمان غازی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آج کہتے ہیں نا لوگ بزرگوں نے کیا کیا، سرکار غوث اعظم نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی اسی تحریک سے ہیں، آپ کا ارطغرل اسی تحریک سے ہے، عثمان غازی اسی تحریک سے ہیں۔ یہ جتنے کرد خاندان اور ترک خاندان کے شہزادے اور بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے بعد میں سلطنت عثمانیہ کو سنبھالا ہے، وہ لوگ یا تو غوث پاک کے مرید ہیں یا مریدوں کے مرید ہیں یا شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی، جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف کتنے سال تھی؟ 10 سال۔ کتنے سال؟ 10 سال جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی عمر ہوئی تو آپ کے والد گرامی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے کر ان کو حاضر ہوئے۔ جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو لائے اور فرمایا حضرت اس بچے کے لیے دعا فرما دیجئے، سرکار غوث اعظم کی وہ نگاہیں جو لوہے محفوظ تک دیکھا کرتی تھیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا، دیکھتے ہی میرے غوث نے سر پر ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا یہ بچہ بڑی شخصیت کا مالک ہے، اللہ اس کے ذریعے بہت سی فتوحات دولت اسلامیہ کو عطا فرمائے گا، اسلامی حکومت کو عطا فرمائے گا، اس کے ذریعے بڑی فتوحات عطا فرمائے گا۔ یہ سرکار غوث اعظم کی دعا اور آپ کی پیشین گوئی کا نتیجہ تھا کہ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں کے درمیان مل کر اپنے لوگوں کے ساتھ محنت کر رہے تھے، مشقت کر رہے تھے کہ اسلام کے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر خبر دی، حضرت والی کرک ریجینالڈ، اس نے بحر حجاز کے قریب ساحل حجاز پر اپنی فوج کو ڈال دیا ہے لا کر وہاں پر، اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ وہ مکہ پر حملہ کرے گا اور رسول اللہ کے مدینے پر وہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، اور اس کے بعد اپنے سارے جنرل اور جتنے بھی فوج کے کمانڈر تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا او لوگوں سنو، میرا عزم سنو، میرا حوصلہ سنو، میرا فیصلہ سنو کہ میں اپنے جان کے تمام دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، میں اپنی سلطنت کے تمام دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، جو مجھے بادشاہ نہیں دیکھنا چاہتے میں سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن اب اگر میری زندگی کا مقصد ہے تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر لازم سمجھتا ہوں کہ اس ریجینالڈ کو جو دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو میں قتل کروں گا، اس کو اپنے ہاتھ سے مجھے مارنا ہے۔ میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، جو میری جان کے دشمن ہیں ان کا پیچھا چھوڑیے، جو میری سلطنت و حکومت کے دشمن ہیں انہیں چھوڑیے، ساری طاقتوں کو جمع کیا جائے، ہم اس ریجینالڈ کو اس کی حرکت سے باز لا کر رہیں گے۔ حضرات محترم، یہ لوگ اپنی فوج لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں پہنچتے ہیں، ریجینالڈ سے مقابلہ ہوا، بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن یہ ریجینالڈ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ ریجینالڈ آدمی کتنا کمبخت تھا، کتنا بدبخت اور کس قدر مسلمانوں کا یہ دشمن تھا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ عورتوں کا ناچ دیکھا کرتا تھا، جب یہ رقاصاؤں کے رقص کو دیکھتا تھا تو اس وقت یہ کہتا تھا او میرے ساتھیوں سنو، جتنا مزہ مجھے اس عورت کے ناچ کو دیکھنے میں نہیں آتا، اس عورت کے رقص کو دیکھنے میں نہیں آتا ہے، اتنا لطف مجھے ایک مسلمان کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کے آتا ہے۔ جتنا مزہ مجھے اس وقت آتا ہے جب ایک مسلمان زخموں سے زمین پر تڑپ رہا ہو، اتنا لطف تو مجھے اس وقت بھی نہیں آتا۔ پھر وہ کہتا ہے جتنا مزہ مجھے اس شراب کو پی کر نہیں آتا، جتنا مزہ مجھے اس جام میں نہیں آتا، اس سے زیادہ مجھے مسلمانوں کا خون دیکھ کے آتا۔ اتنا کمبخت یہ انسان بھاگنے میں کامیاب رہا، اور جا کر اس نے پھر دوسری جگہ اپنا ڈیرا ڈال دیا، اور ایک مرتبہ حاجیوں کا جب قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے حاجیوں کے قافلے پر حملہ کیا، حاجیوں کو لوٹا، ان کو مارنا شروع کیا، اور مارتے ہوئے یہ کہتا جاتا تھا تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی تمہاری مدد کر سکتا ہے، بلاؤ اپنے نبی کو، اگر تمہاری مدد کر سکتا ہے تو آئے تمہاری جان کو بچائے۔ اس طرح کے کمبخت وہ جملے ادا کر رہا تھا اپنی زبان سے گستاخانہ، اور کچھ حاجی جب وہاں سے بھاگنے میں، فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تو وہ اپنے گھر نہیں گئے، کہیں کسی در نہیں گئے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں حضرت یہ ریجینالڈ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، حاجیوں کو قتل کر رہا ہے، مار رہا ہے، ہم بھاگنے میں کامیاب ہوئے۔ اے سلطان، جب وہ ہمیں مارتا تھا تو کہتا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، اگر ہو سکے تو تمہاری جان بچائے۔ اتنا
سننا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کیجئے میری. مورخین بیان کرتے ہیں, ہسٹری لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے کمزور تھے, اس وقت آپ کسی بیماری میں تھے, استغاثہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ اپنے صلاح الدین کی مدد کیجئے, یا رسول اللہ اپنے غلام کی مدد کیجئے, مجھے شفا حاصل ہو کہ میں آپ کے اس دشمن سے آپ کی جانب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں, یا رسول اللہ کرم ہو. یہ استغاثہ پیش کرنا تھا کہ دن بدن سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے شفا عطا کی. ایک دن وہ آیا کہ صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہو جاتے ہیں اور آپ نے پھر سے مہم کی تیاری کی. دنیا نے دیکھا کہ حطین کی جنگ کے بعد آج وہ دن بھی آیا ہے کہ دنیا کے اور صلیبی بادشاہ بھی گھٹنوں کے بل سلطان کے سامنے ہیں. ریجینالڈ بھی گھٹنوں کے بل سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے پڑا. جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے دشمن بادشاہ پڑے ہوئے تھے, ریجینالڈ بھی سامنے ہے, سلطان تشریف لائے اور لانے کے بعد گرجدار آواز میں فرمایا, او لوگوں, او مسلمانوں کے دشمنوں, ہم جنگ کے اصول جانتے ہیں, ہم کسی کو بادشاہ کو قتل نہیں کریں گے, اور ہم جسے کرسی دیتے ہیں اسے امان دیتے ہیں, اسے چھٹکارا دیتے ہیں, جس کو پانی کا پیالہ دیتے ہیں اسے بھی چھٹکارا دیتے ہیں. سارے بادشاہوں کو جو وہاں تھے کسی کو کرسی دی, کسی کو پانی کا پیالہ دیا, لیکن جیسے ہی ریجینالڈ کی باری آتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی, لپک کر اس کے گریبان کو پکڑ کے زمین پہ پٹکتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, او کتے بتا تو نے کیا کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو کہ ہو سکے تو تمہاری جان بچائے. لے دیکھ, نبی نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے, نبی نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے. جوانو سننا, سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملے ادا کرتے ہوئے کہ اس کو دشمن دیکھ کہ اللہ کے رسول نے اپنے غلام کو بھیج دیا ہے, اور ایک ہی لمحے میں ریجینالڈ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا. حضرات محترم, یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں کی ہسٹری ہے, اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ اور ان کی دربار سے برکت حاصل کرنے والوں کا نتیجہ ہے. یہی سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. اسی جنگ کے بعد ریجینالڈ کو قتل کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف. وہ بیت المقدس کہ آج سے 90 سال پہلے جس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا, فتح کرنے کے لیے دشمنوں پر جب حملہ کیا تھا, تو اس سے 90 سال پہلے اس طرح بیت المقدس کو پھر سے ان عیسائیوں نے حاصل کیا تھا کہ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو القدس کی حدود میں ان لوگوں نے شہید کیا تھا. 1 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو. آج بھی امریکہ اور مغربی ممالک کے ہسٹری لکھنے والے لوگ جب اس بات کو لکھتے ہیں تو شرم سے ان کا سر جھک جاتا ہے کہ 79 لوگوں پر اس طرح کبھی بھی کسی نے حملہ نہیں کیا جس طرح بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے عیسائیوں نے کیا تھا. وہ مسجد کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول کے دوسرے خلیفہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی تھی, تو چاہنے والوں نے وہاں مسجد عمر کو قائم کیا تھا. ان عیسائیوں نے وہاں اتنا خون بہایا کہ جب اپنے گھوڑوں کو مسجد عمر کے اندر باندھا تو ان کے گھوڑوں کی ٹانپیں خون کے اندر ڈوب چکی تھی. اتنا خون مسلمانوں کا بہایا گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ جب میں بیت المقدس کو فتح کروں گا تو انتقام اس انداز میں لیا جائے گا کہ جان کا بدلہ جان, خون کا بدلہ خون. میں بھی اسی طرح ان لوگوں کو قتل کروں گا. جب بیت المقدس کے قریب سلطان صلاح الدین ایوبی پہنچے, گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے, بڑے لوگ مارے گئے, 1 ہفتے تک جنگ چلتی رہی, بہت سے لوگ قتل کیے گئے, لیکن غوث پاک کے شیر سے بھلا کون مقابلہ کرتا. سارے لوگ, تمام عیسائیوں نے اپنے ہتھیار ڈال کر سلطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے, بھیک مانگنے لگے, جان بخش دو, معاف کر دو, ہم تمہیں بیت المقدس کو دیتے ہیں, تمہارے حوالے کرتے ہیں. جب ان لوگوں نے معافی مانگی ہے اور جب اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں تو کہاں تو اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ اسی طرح قتل کروں گا
جان کا بدلہ جان، خون کا بدلہ خون. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی پر عمل کرنے والے، سیرت رسول اکرم کو اپنے سامنے رکھ کر ایک ایک ادائے مصطفیٰ کو اپنانے والا سلطان صلاح الدین ایوبی، جب ان کے سامنے دشمنوں نے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگی ہے تو یاد آئی مصطفیٰ جان رحمت کی وہ سنت کہ 13 سال ظلم سہنے کے بعد میرے آقا مدینہ گئے، اور مدینہ سے فاتح مکہ بن کر جب مکہ کے اندر آئے تھے تو سارے ظلم کرنے والوں کے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ ارے وہ لوگ آ رہے ہیں جیت کر کہ جن پر ہم نے اوجھڑیاں بہائیں، کانٹے بہائے، پتھر مارے، انگاروں پر سلایا، اب تو ہمارے بچے یتیم ہوں گے، ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی. لیکن جب گر کے گھٹنوں کے بل اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فریاد کی ہے، معافی مانگی ہے، امان طلب کیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم سب کو آزاد کیا جاتا ہے، تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. اللہ کے رسول کی یہ زندگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھی. جیسے ہی سرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ معافی چاہتے ہیں، سرکار کی زندگی میں کا یہ واقعہ اور آپ کی وہ سنت، معاف کرنے کا وہ طریقہ آپ کی نگاہوں کے سامنے پھیل گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے لوگوں کو معاف کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ غوث پاک نے کیا کیا انہوں نے؟